میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حجت الاسلام علامہ سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ، لندن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للذین اتقوا والیقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لقراب مقدمہ الفطر، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جنت البقیع ہماری نہ صرف یہ کہ معصومین علیہ السلام کی سرزمین ہے اور سرور کائنات نے جس کی بنا رکھی، بلکہ ایک ایسی تکلیف ہے اور ایک ایسا درد ہے جو ہم آج بھی اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے حسین، آپ کے غم نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا، اور وہ حسین ابن علی علیہ السلام کہ 1,24,000 انبیاء اللہ سے ہر شب جمعہ چاہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کریں۔ وہ حسین ابن علی ہر شب جمعہ میں جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جنت البقیع تشریف لاتے، اور سارا جو اگر آپ نظام دیکھیں تقریباً یہ آئندہ 2 برس بعد 8 شوال 1444 میں 100 برس ہو جائیں گے انہدام جنت البقیع۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ اس 100 سال سے پہلے ہم اتنی بڑی موومنٹ ایک چلائیں، تحریک، کہ یہ احتجاج اتنے بڑے پیمانے پہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ دوبارہ تعمیر نو کے لیے مجبور ہو جائے۔ مسئلہ یہی تھا کہ جو بھی آ کے ائمہ علیہ السلام کے، ائمہ بقیع کے روضوں کی زیارت کرتا تھا، ان کے مزارات کی زیارت کرتا تھا، تو وہ دیکھنے پہ، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے، کسی بھی مذہب سے ہو، وہ دیکھ کے مجبور ہوتا تھا سوال کرنے پہ، یہ کون ہے؟ امام حسن کا نام سن رکھا ہے، یہ ان کے ساتھ کون ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ کس نے انہیں شہید کیا؟ اور یہ کیا رشتہ رکھتے تھے؟ اور یہاں پہ ان کا، یعنی ایک تبلیغ ہوتی تھی۔ اور آج مجھے اب تک یاد ہے کہ جب ہم حج میں ہوتے تھے اور صرف اشارہ کر کے باہر سے بتاتے تھے کہ یہاں کن کن کی قبور ہیں، جناب سیدہ کا صرف نام لیتے تھے، تو باقاعدہ اہل سنت کی خواتین مرد سب رونے لگتے تھے کہ بھی یہاں پہ یہ حال کیا رسول خدا کی بیٹی کی اور ان کے نواسوں کی قبروں کا، اور ان کے، تو ایک ماحول ایک ایسا بنایا گیا کہ اگر ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی 2 جملے اس کے متعلق، لیکن احتجاج زیادہ اپنا میں چاہتا تھا کہ سنوں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤں کہ روز قیامت کہہ سکیں کہ ہم لوگوں نے بھی کوشش تو کی اپنے طور پہ کہ آواز بلند کریں اس ظلم کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے، کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے اللہ ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ ان کے لیے سخت ترین عذاب رکھے ہوئے۔ تو آیا وہ لوگ جو جنت البقیع کو ڈھانے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر دیا؟ سرور کائنات نے حتیٰ اپنی والدہ گرامی کی جب قبر کی زیارت کی تو ایک بےتابی کرنے لگے، قبر سے لپٹنے لگے، اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کو تو صبر کرنا چاہیے، ماں کی قبر پہ اب اس طرح سے کسی قبر ہے میری ماں کی؟ وہاں آپ نے فرمایا کہ بھئی تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھے اندازہ نہیں کہ اللہ نے اس ہستی کا انتخاب کیا میری ماں بننے کی۔ ہم جتنا بھی سوچ لیں ہمیں یہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم کن ہستیوں کے لیے، میرے جن برادران نے خاص طور سے مولانا یاسو عباس صاحب نے اور ان کے دیگر برادران نے جو اہتمام کیا اس احتجاج کا، خصوصاً یہ 8 شوال
یہ واقعاً ایک دنیا میں شیعوں کے لیے بہت بڑا زخم، اور جو بھی اہتمام کرے ان مجالس کا، ان احتجاجات کا، وہ جناب سیدہ سلام علیہ کے اور ان کی اولاد کے زخموں پہ مرہم کر. اور یہ ایک واقعاً دنیا کے لیے اذیت ناک چیز ہے. حتیٰ اگر ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے ماں باپ کی کوئی خبروں گراتے تو ہمیں اذیت ہوتی، اور یہ تو ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہمارے مذہب کا معاملہ ہے، ہماری مبدت کا معاملہ ہے، ہماری عقیدت کا معاملہ ہے. تو میں 2 باتیں جلدی کہنا چاہتا ہوں اور اس پہ تمام کروں گا. میں جانتا ہوں کہ پڑھنے والوں کی اور بولنے والوں کی فہرست کافی طویل ہے. پہلی بات یہ کہ آئندہ جو ابھی 2 برسوں بعد 100 سال ہو رہے ہیں، اس پہ بہت زیادہ دنیا بھر کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج ہونا چاہیے. امید ہے کورونا وائرس کی سچویشن کافی حد تک کنٹرول ہو چکی ہوگی، لیکن ہمارا جو ہے تقریباً ہر شہر کے اندر دنیا کی جہاں جہاں شیعہ آبادی ہے وہاں پہ احتجاج ہونا چاہیے بڑے پیمانے، اگر خدا نہ کرے تب تک نہ بن سکے. تو یہ ہماری طرف سے یہ پہلا ایک بہت بڑا کام ہونا چاہیے کہ ہر بڑے شہر میں، چھوٹے شہر میں، بستی میں، ہر جگہ، اور لوگ اس کو باقاعدہ ریکارڈ کریں اور اس کو نشر کریں کہ ہمیں احتجاج کر آل سعود کے خلاف. تو پہلا ایک احتجاج ہمارے بہت بڑے پیمانے پہ. دوسرا، ہم آل سعود کو باقاعدہ خط لکھیں کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، تمہاری حکومت ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، بنانے کے لیے تم اعلان کرو باقاعدہ تمام کے تمام شیعہ مرد، شیعہ خواتین خود پیسے ہم جمع کریں گے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خواتین اپنے زیور دے دیں گی، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اپنے زیور دے دیں گی، ہم خود اس کو تعمیر کریں گے، ہمیں کسی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جنت البقیع ہم پورا سونے کا بناتے ہیں. 10,000 سے زیادہ صحابہ ہیں، 9 ازواج رسول ہیں، 4 امام ہمارے ہیں. آپ جا کے دیکھیے بغداد میں امام ابو حنیفہ کا مزار بنا ہوا. آپ جا کے دیکھیں بغداد میں دیگر جتنے بھی صوفیوں کے اور اہل سنت کے ہمارے جو پیشوا ہیں. آپ تاجکستان چلے جائیں، ازبکستان میں امام بخاری کا، امام شافعی کا، دیگر جتنے بھی اہل سنت کے جو امام ہیں، ان کے جو محدثین ہیں، ان سب کے بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے. اگر یہ بدعت ہوتا، یہ حرام ہوتا، تو ان مزارات کو کیوں نہیں فتویٰ دیا جاتا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے. خود جس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ مزارات گرا دینے چاہیے، ابن تیمیہ، اس کا باقاعدہ مزار بنا ہوا ہے، اس کا باقاعدہ اس کے بہترین قبر بنائی ہوئی ہے. تو خود یعنی ابو ہریرہ تمام کے اگر آپ دیکھیں، خالد بن ولید کے، یعنی ان سب کے باقاعدہ مزار بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ان سب کے مزارات نہیں ہے تو ائمہ علیہ السلام کے مزارات سے لوگوں کو بغض و عناد ہے، کینہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اہل بیت ہی کے نام سے لوگوں کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے اور لوگ ان کے مکتب کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف اور ان کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور یہ کئی مرتبہ خود کربلا کو ڈھایا گیا، ایسی بات نہیں ہے. انہی بنی عباس کی طرف سے، متوکل کی طرف سے ڈھایا گیا. پھر بعد میں جتنے بڑے بڑے ان کے ظالم حکمران آئے، انہوں نے کئی مرتبہ ڈھایا. کہ کیوں؟ جتنی کشش کربلا میں ہے، جتنی امام حسین علیہ السلام میں، یہ سارے لوگ شیعہ ہوتے چلے، جو جاتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ جو اہل سنت علماء گئے، انہوں نے کہا ہمارا پورا نظریہ بدل گیا شیعوں سے متعلق، کہ یہ شیعہ کیا ہیں، ہم سوچتے پتہ نہیں کیا ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. عزاداری کو دیکھنے کے بعد ہمارے دلوں میں احترام پیدا ہو گیا شیعوں کا، اہل بیت کا، شیعہ علماء کا، شیعہ مکتب کا، مذہب کا. اور جو اس میں ایک وہابی عالم دین تھے، واحد وہابی عالم، وہ شیعہ ہو گئے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی نفرتیں ہم نے پھیلائی ہیں شیعوں کے خلاف، جھوٹ بولے جو کچھ، آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہم نے صرف بڑوں کے کہنے پہ ہم کرتے رہے. تو میں دوبارہ اسی بات پہ تمام کروں گا اپنی بات کو کہ یہ 100 سالہ جو ایک جنت البقیع کے انہدام کا جو برسی آ رہی ہے، اس کو ہم بہت بڑے پیمانے پہ کریں. اور وہ تمام برادران، یہ مولانا مرحوم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ، انہوں نے یہ شروع کیا سلسلہ. اور مجھے اب تک یاد ہے مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب، اور ان سے میری ہمیشہ امریکہ میں ملاقات ہوتی رہتی، لندن میں بھی ہوئی، اور وہاں پہ بھی وہ جنت البقیع کے متعلق ہمیشہ تاکید کرتے تھے اور بہت زیادہ ترغیب دلاتے تھے کہ بھئی اس مسئلے کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں، اس کو دبنے نہ دیں اس کو. تو مجھے اب تک یاد ہے دونوں کا یہ کہنا، اور انہوں نے
اپنی نسل کو بھی اتنا سکھا دیا کہ وہ آگے اس پہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور میں اس بات پہ پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر مسئلہ ہم دبنے نہیں دیں گے اور نہ ہی اس کو ختم ہونے دیں گے, اور یہ نہ ہی ختم ہونے دینا چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ دوسری دفعہ امام حسن مجتبیٰ کو شہید کیا گیا, یہ دوسری دفعہ مولا سجاد کو شہید کیا گیا, یہ دوسری دفعہ مولا باقر علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے, یہ دوسری دفعہ امام صادق علیہ السلام کو شہید کیا گیا. ہمارے تمام کے تمام اہل بیت کے افراد جن کی قبور کو ڈھایا گیا, یہ ان کو دوبارہ شہید کیا گیا. یہ دوسری دفعہ ان کی شہادت ہوئی, تو اس لیے ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام افراد کا جنہوں نے اہتمام کیا, خاص طور سے مولانا یاسر عباس صاحب اور دیگر آرگنائزرز کا جنہوں نے اس کا اہتمام کیا. آپ لوگوں کی خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جناب سیدہ اپنی بات ہمیں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.